لسانی یفقهوا قولی آمین یا رب العالمین۔ محترم حضرات، معزز سامعین، محترم خواتین، میری ماں اور بہنوں، ملی بھائیوں، پیارے بچوں، تلاوت کی ہوئی آیتیں 28واں پارہ سورہ طلاق، جس میں سے 7 آیتیں شروع کی ہو چکی ہیں، یعنی ایک رکوع مکمل آپ کے سامنے آ چکا ہے۔ یہ دوسرا رکوع ہے، وہ آیت نمبر 8 سے لے کر ختم سورت تک آج کی گفتگو کا عنوان ہے۔ گزشتہ مختلف ٹکڑوں میں متقی کے لیے اللہ نے وعدے فرمائے، تقوی پر تقریباً 5 وعدے فرمائے، یعنی جو شخص متقی ہوگا اللہ کی طرف سے یہ 5 وعدے اس کے لیے پورے کیے جائیں گے۔ پہلا جملہ شروع ہوتا ہے وَمَن يَتَّقِ اللَّهَ يَجْعَل لَّهُ مَخْرَجًا، جو اللہ سے ڈرتا ہے اللہ اس کے لیے راستہ آسان کر دیتے ہیں۔ مخرج کے معنی مشکل سے نکلنے کا راستہ۔ تو متقی کے لیے پہلا انعام دنیا میں کیا ہے؟ يَجْعَل لَّهُ مَخْرَجًا، اللہ اس کے لیے تنگیوں سے نکلنے کا راستہ بنا دیتے ہیں۔ دوسرا وعدہ ہے رزق عطا فرماتے ہیں، وَيَرْزُقْهُ مِنْ حَيْثُ لَا يَحْتَسِبُ، ایسے جگہ سے رزق فراہم کرتے ہیں تو اس کو گمان بھی نہیں ہوتا کہ یہاں سے بھی رزق آ سکتا ہے۔ نمبر 3، وَمَن يَتَوَكَّلْ عَلَى اللَّهِ فَهُوَ حَسْبُهُ، جو بھروسہ اللہ پہ کرتا ہے اس سے ڈرتے ہوئے اللہ اس کو کافی ہیں، کفایت کرتے ہیں۔ اور چوتھے فرمایا وَمَن يَتَّقِ اللَّهَ يَجْعَل لَّهُ مِنْ أَمْرِهِ يُسْرًا، جو اللہ سے ڈرتا ہے اللہ اس کے واسطے اس کے معاملات میں آسانی فراہم کرتے ہیں، آسانیاں ہی آسانیاں۔ اور چوتھا پانچواں ایک ساتھ ملا کے ہے وَمَن يُكَفِّرْ عَنْهُ وَمَن يَتَّقِ اللَّهَ يُكَفِّرْ عَنْهُ سَيِّئَاتِهِ وَيُعْظِمْ لَهُ أَجْرًا، جو اللہ سے ڈرتا ہے اللہ اس کے سیئات کو اس سے دور کر دیتے ہیں۔ اور آخری وصف یہ ہے کہ اس کے اجر کو بڑھا کر کے دیتے ہیں، وَيُعْظِمْ لَهُ أَجْرًا، متقی کو اس کے عمل پر اجر کو اللہ بڑھا کر عطا فرماتے ہیں، یہ یہاں مذکور ہے۔ اور دوسری آیت ہے جس میں کہا ہے ان تتقوا اللہ یجعل لکم فرقانا، اگر تم اللہ سے ڈرتے ہو تو اللہ حق اور باطل کے درمیان فرق کرنے کی تمیز عطا کرتے ہیں، سورہ انفال کی آیت میں ہے۔ اس کا مطلب یہ نکلا کہ متقیوں کے لیے آخرت میں تو جنت ہے ہی، دنیا میں بھی یہ 5 سہولتیں ہیں، اور یہ 5 سہولتیں بندے کو مطلوب ہے ان 5 کے پیچھے پھرنے کے بجائے ایک تقوی اختیار کیا تو یہ سب چیزیں خود بخود آ جائیں۔ یہ گزشتہ آیات کا مضمون تھا۔ اس میں ایک واقعہ ہے حضرت مالک ابن عوف اشجعی کا، عوف بڑے مشہور ہیں، وہ آ کے فرماتے ہیں نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے دربار میں کہ میرے بیٹے کو جس کا نام سالم تھا دشمن پکڑ لے گئے، وہ بہت پریشان ہے، ان کی والدہ بہت پریشان ہے۔ مالک ابن اشجعی، عوف ابن مالک ابن اشجعی، فرمایا نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے کہ تم اللہ کا تقوی اختیار کرو وہ تمہیں مل جائیں گے۔ ایک روایت میں ہے تقوی اختیار کرو اور ایک روایت میں ہے تم لا حول ولا قوت کا ورد کرو، ہو سکتا ہے دونوں فرمایا ہوا آپ نے، جب ایک روایت میں یہ ہے ایک روایت میں وہ ہے تو دونوں کو الگ کر کے ایک ترک کرنے کا مطلب کچھ نہیں۔ ہو سکتا ہے تقوی اختیار کرنے کا عملاً حکم دیا ہو اور ان کلمات کو ذکراً پڑھنے کا حکم دیا ہو، اور اس پر مجدد الفسانی نے تجربے سے بڑھا دیا کہ 100 بار درود شریف اول اور 100 بار درود شریف آخر، اور درمیان میں اس جملے کو لا حول ولا قوت الا باللہ اتنا بھی کافی ہے، 500 مرتبہ پڑھنا۔ اس کے بعد اللہ سے جو چاہے اپنے کام کے صحیح ہونے کی امید رکھنا درست ہو جائے گا۔ عرش کے خزانے سے جو کلمات ملے ہیں ان میں سے ایک جملہ یہ بھی ہے لا حول ولا قوت الا باللہ۔ وہ صحابی کہا کہ میں نے ایسا کیا، اور بچے کی والدہ سے بھی کہا ایسا کرنے کے لیے۔ چند دن میں وہ بکریوں کے ساتھ جس اونٹ پہ سوار تھا اور کئی اونٹ کو اس کے ساتھ جوڑ دیا، تو بکریاں اور اونٹ لے کے حاضر ہوا۔ اب سوال یہ ہوا کہ جائز ہے نہیں؟ نبی صلی اللہ علیہ وسلم فرمایا کہ دشمنوں سے بچ کر نکل آنا اور ان کے ساتھ ان سے مال لانا یہ بھی غنیمت ہے، حلال ہے۔ تو اس طرح تقوی اختیار کرنا، اور لا حول ولا قوت میں تقوی ہی کا اقرار ہے، کوئی طاقت نہیں کوئی قوت نہیں سوائے اللہ کی، یعنی اللہ ہی ہر کام بناتے ہیں، انہی کی قدرت میں سب کچھ ہے، یہ تقوی کا مدار ہے۔ یہ سارا مضمون پہلے رکوع میں آ چکا ہے۔ اب یہاں سے کچھ قوموں کا تذکرہ کیا اللہ، وَكَأَيٍّ مِّن قَرْيَةٍ أَتَتْ عَنْ أَمْرِ رَبِّهَا، اور کتنی ہی ایسی بستیاں ہیں۔ وَكَأَيٍّ مِّن قَرْيَةٍ، قریہ کہتے ہیں گاؤں کو، گاؤں سے مراد آبادی، چاہے وہ شہر کے انداز سے مہذب ہو یا جنگلوں کے لحاظ سے غیر مہذب ہو، قریہ مطلق، چنانچہ مکے کو ام القریٰ کہا جاتا ہے جبکہ وہ شہر ہے، قریٰ جمع ہے اس کی۔ وَكَأَيٍّ مِّن قَرْيَةٍ، کتنی ہی بستیاں ایسی ہیں، أَتَتْ عَنْ أَمْرِ رَبِّهَا، اپنے رب کے حکم سے نافرمانی کیا انہوں نے۔ أَتَتْ کے معنی بغاوت کر جانا، سرکشی کر جانا، منہ پھیر لینا، اپنے رب کے حکم سے بغاوت کر دیا انہوں نے۔ وَحَاسَبْنَاهَا، درمیان میں ٹکڑا اور بھی ہے، عن امر ربها ورسله، اپنے رب کے حکم سے بغاوت اور اس کے رسولوں کے حکم سے بغاوت، دو چیزیں، حالانکہ دونوں ایک ہی چیز ہے۔ اکثر لوگ یہاں غلطیاں کرتے ہیں، اطیعوا اللہ و اطیعوا الرسول کو الگ الگ کرتے ہیں۔ یہاں پر بھی اپنے رب کے حکم کی نافرمانی اور اس کے رسولوں کی نافرمانی دونوں الگ چیزیں نہیں ہیں، ایک ہی چیز ہے۔ رسول کی نافرمانی کرنا بھی اللہ کی نافرمانی ہے، اور اللہ کی نافرمانی کرنا بھی رسول کی نافرمانی ہے، کیونکہ دونوں میں تلازم ہے۔ اللہ نے کہا ہے رسولوں کی بات مانو، رسول کی بات نہیں مانا تو اللہ کی بات کر گئی، اور اللہ کے رسول نے کہا ہے اللہ کی بات مانو، اللہ کی بات نہیں مانا رسول کی بات کر گئی، دونوں میں تلازم ہے، دونوں کو تقسیم کرنا غلط۔ اور جن آیتوں میں اطیعوا اللہ و اطیعوا الرسول ہے، اللہ کی اطاعت کرو رسول کی اطاعت کرو، دونوں الگ چیزیں نہیں ہیں، تاکیداً اطیعوا دو دفعہ لایا گیا ہے تاکید کی خاطر، ورنہ رسول کی اطاعت کیا ہے؟ رسول آپ کا ارشاد سورہ یونس پارہ 11 میں خود موجود ہے، ان اتبعوا الا ما یوحی الی، یہ نبی کا قول اللہ بیان کر رہے ہیں
کہ میں تو اتباع کرتا ہوں اس قانون کی جو مجھ پہ وہی آتی ہے، ان اتبعوا الا ما یوحی الی، جو مجھے حکم آتا ہے اسی کی اتباع کرتا ہوں. تو رسول کس کی اتباع کرتے ہیں؟ اللہ کی. تو رسول کی اتباع در حقیقت اللہ کی اتباع ہے، اور اللہ کی اتباع در حقیقت رسول کی اتباع ہے. تو اطیعوا اللہ و اطیعوا الرسول کو الگ الگ سمجھنا، دونوں ایک ہی چیز ہے. ایسا ممکن نہیں ہے کہ رسول کی اطاعت ہو اور اللہ کی نہ ہو، اللہ کی اطاعت ہو رسول کی نہ ہو، یہ ممکن نہیں. تو فرمایا کہ اس بستی نے اپنے رب کا حکم نہیں مانا اور رسولوں کا بھی حکم نہیں مانا. فحاسبناها حسابا شدیدا، تو ہم نے حساب کیا ان سے سخت حساب. پکڑا ہم نے، مراد ہے جب حساب میں سختی ہو تو کیا مطلب؟ پکڑا. جب کبھی کسی کا حساب سخت ہوتا ہے تو اس سے مراد ہے حساب میں سختی کرنا، یعنی جرح کرنا. اور جس سے جرح کی جائے گی وہ بچے گا نہیں. من حوسب عذب، نبی صلی اللہ علیہ وسلم کا ارشاد ہے من حوسب عذب، جس سے بھی حساب لیا گیا یعنی جرح کی گئی عذاب دیا جائے گا، بچے گا نہیں وہ. من نوقش الحساب فقط عذب. ہاں حساب کے باوجود جو بچے گا وہاں حساب کا مراد پیشی ہے، عرضی ہے، بس سرسری ہے، جس کو کہا گیا ہے حاسبنا حسابا یسیرا، اے اللہ ہمارا حساب آسان لیجیے. فرمایا نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے میری امت کے 70,000 لوگ ایسے ہوں گے جن کا حساب صرف پیشی کی طرح ہوگا، سرسری ہوگا، جدا نہیں ہوگی. اسی کے واسطے آپ دعا کرتے تھے اور سکھاتے تھے اللہم حاسبنا حسابا یسیرا. فرمایا کہ وہ 70,000 جن کی پیشی ہوگی جدا نہیں ہوگی، وہ کون لوگ ہوں گے؟ فرمایا وہی لوگ ہوں گے جن میں تقویٰ ہوگا، جو بھروسہ اللہ پہ کرتے. بھروسہ اللہ پہ کرنے کا مطلب یہ ہرگز نہیں ہے کہ دنیا کے اسباب اختیار نہ کیے جائیں. جیسے لوگ کہتے ہیں ہم بھروسہ اللہ پہ کرتے تو سمجھتے ہیں کہ یہ اسباب چھوڑ دینا. اسباب چھوڑنا بھروسہ کرنا نہیں ہے، بلکہ اسباب چھوڑنا بیوقوفی کرنا ہے. نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی محفل میں ایک شخص آیا، گھوڑے کو باہر چھوڑ دیا اور آ کے بیٹھ گیا. آپ نے کہا گھوڑا باندھ دیا، کہا نہیں توکل تو اللہ، بھروسہ اللہ پہ کیا، باہر چھوڑ دیا. حضور نے کہا جاؤ باہر، پہلے اس کو باندھو پھر بھروسہ اللہ پہ کرو. یہ عقیل ہے ثم توکل اللہ. تو یہ حضور نے محفل سے واپس کیوں بھیجا؟ یہ بتانے کے لیے کہ اسباب استعمال کرو پھر بھروسہ اللہ پہ کرو. کھانا نہیں کھائیں گے، پانی نہیں پیئیں گے، دوا نہیں کھائیں گے، کوئی بھی صحت کے کام نہیں کریں گے اور کہیں گے اللہ کی مرضی، یعنی ساری غلطی آپ کی ختم ہو گئی. دنیا کے اندر اللہ نے اسباب اختیار کرنے کا حکم دیا ہے. ذوالقرنین جیسا بادشاہ جب فاتبع سببا سورہ کہف میں 3 دفعہ آئے، اس بادشاہ نے سبب کو اختیار کیا تو مشرق گیا اور مغرب گیا. اختیار کرنا، سبب دنیا میں اختیار کرنا، پھر بھروسہ اللہ پہ کرنا، یہ توکل ہے. اعقلها ثم توکل علی اللہ. تو جو بھروسہ کرتے ہیں اللہ پر ان کا حساب بہت آسان ہوگا. اللہ نے فرمایا ہے صیغہ ماضی کے انداز پر فحاسبناها، ہم نے حساب سخت لیا، جسے لگتا ہے کہ ہو گیا حساب. چنانچہ بعض مفسرین کی رائے یہ ہے کہ جن قوموں پر عذاب آیا وہی مراد ہے یہاں پر. ہم نے حساب سخت لیا، عذاب آیا. ایک قول یہ بھی ہے. دوسرا قول یہ ہے کہ فحاسبنا فعل ماضی کے انداز پر ایسی کیفیت کو ظاہر کرنا مقصد ہے کہ گویا کہ یہ کام اتنا یقینی ہے جیسے ماضی میں کوئی گزرا ہوا کام کا ہونا یقینی ہوتا. ہو گیا امر مقضیہ، اللہ نے کہا طے شدہ، گویا یہ ہونے والا اتنا یقینی ہے کہ گویا ہو چکا کے برابر ہے، اس لیے ماضی کا صیغہ استعمال کیا گیا ہے. یہ دوسری رائے مفسرین کی. فحاسبناها حسابا شدیدا وعذبناها عذابا نکرا، اور ہم نے ان کو عذاب چکھایا. کیسا عذاب؟ نکرا کے معنی آتے ہیں جس کی کوئی نظیر نہیں تھی، بہت زیادہ قابل عبرت، یہ ہے عذاب النکرا. فذاقت وبال امرها، پھر چکھا انہوں نے اپنے کام کا وبال. فذاقت ذائقہ اردو میں بولتے ہیں، ذاقت اسی سے فعل ماضی ہے، ذائقہ چکھا انہوں نے کس چیز کا ذائقہ؟ وبال امرها، اپنے کام کا وبال. وبال تو اردو میں استعمال ہے. نمازیں نہیں پڑھتے رہے، صبح صبح نمازیں نہیں پڑھتے رہے، اللہ نے ان کو بستر پر سلا دیا ہمیشہ کے لیے. اپنے ہی کاموں کا وبال ہے یہ. سود کھاتے رہے، مہا کھا گیا. ہمیشہ عیاشی کرتے رہے، ایڈز کا مرض لگا دیا. کس کا وبال ہے یہ؟ خود کردہ علاج نے، یہ ہے وذاقت. چکھا انہوں نے اپنے معاملات کا وبال. وکان عاقبۃ امرها خسرا، خسرا کے معنی خسارہ، گھاٹا، اور ہے ان کے معاملے کا انجام گھاٹا. گھاٹا ہی ہوگا کیونکہ نفع دیتا ہے اللہ. نافع اللہ کی ذات ہے. یا نافع، نفع دینے والے کون ہیں؟ اللہ. جب اللہ نفع دینے والے ہیں اور یہ اللہ کی مخالفت میں چلنے والا انسان ہے تو پتہ نفع کہاں جائے گا؟ اور نفع نہیں آئے گا نافع کی طرف سے تو خسارہ ہی تو ہوا. ایسے تمام مجرموں کا انجام خسارہ. فذاقت وبال امرها وكان عاقبۃ امرها خسرا. اللہ کے ناموں میں سے ایک نام نافع بھی ہے، النافع، نفع دینے والا. جو بندہ اللہ کو راضی کرے گا اللہ اس کو نفع دیں گے، دنیا میں بھی آخرت میں بھی. ان لنا للآخرۃ والاولی، ہمارے ہی پاس تو ہے دنیا بھی اور آخرت بھی، دونوں ہم دیں گے. اور اگر کوئی بندہ اللہ کو ناخوش کرتا ہے تو نفع نہیں ملے گا، اس کے کام کا وبال خسارے کی شکل میں آئے گا. فذاقت وبال امرها وكان عاقبۃ امرها خسرا. جس کا خسارہ ہو گیا اس کے لیے کیا بنایا اللہ نے، کیا تیار کیا ہے؟ اعد اللہ لهم عذابا شدیدا، تیار کیا ہے ان کے لیے اللہ نے سخت عذاب. یہ ہے خسارہ. خسارہ خسر سے بنا ہے، گھاٹا. کیسا گھاٹا ہے؟ بشکل عذاب. یہ عذاب کس چیز کے بدلے میں ہے؟ اپنے کام کی خرابی، اللہ و رسول کی نافرمانی کا وبال. کس نے نافرمانی کیا؟ اللہ سے، اس کے رسول سے. خسارہ گھاٹا ہو گیا کس شکل میں؟ عذاب شدید کی حاصل میں. فاتقوا اللہ یا اولی الالباب، پس ڈرو اللہ سے اے بھیجے والو. یا اولی الالباب، الباب جمع ہے لبن کی. لبن کہتے ہیں مغز اور بھیجا اور گودا. سمجھانے کے لیے کہا ہے سیتا پھل لیا تو سیتا پھل کا چھلکا نکال کے پھینک دیا اور گودا کھا لیا تو کہتے ہیں اخذنا لبہ وترکنا قشرہ، چھلکا پھینک دیا اور گودا لے لیا. تو لب کا معنی گودا، اس کی جمع الباب. جن کے سر میں گودا ہے، بھیجا ہے، ان کو اللہ نے مخاطب کیا ہے اے عقل والو، اے دماغ میں قوت رکھنے والو، اے عقل مندو، اللہ سے ڈرو کیونکہ اللہ سے ڈرنے میں فائدہ ہے. اللہ نے ان کو عقل مند کہا یا اولی الالباب.
دنیا کے سارے انسان سمجھتے ہیں میں ہی بڑا عقل مند ہوں. اللہ نے یہاں عقل مند کس کو کہا ہے؟ یا اولی الالباب الذین آمنوا، اے عقل مندو جو ایمان لائے ہو اللہ کی ذات پر. ان کی نگاہ میں جب اللہ کی ذات اور صفات میں اس کے برابر کوئی نہیں، تو اللہ کی نگاہ میں اس بندے کے برابر کوئی نہیں. وہ بندہ اپنے صفت ایمان میں جن میں ایمان نہیں ہے ان کے مقابلے میں بہت اعلیٰ ہو گیا. عقل مند کون ہے؟ نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا ہے کہ عقل مند کون ہے. آج کسی سے پوچھو میاں تم بیوقوف ہے، کیا کہے گا؟ نہیں تم بیوقوف ہیں. اپنے کو عقل مند سمجھتا ہے. انسان کتنا ہی بیوقوف ہو لیکن اپنے کو عقل مند سمجھتا ہے. لیکن نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا القیس من دان نفسہ وعمل لما بعد الموت. عقل مند تو وہ ہے جو اپنے ذات کو پہچان لے کہ میں حقیر قطرے سے تیار ہوا ہوں، میرے جسم میں غلاظت آج بھی ہے اور کل مجھے مٹی کھائے گی. یہ ہے پہچاننا. اپنے ماضی حال مستقبل سے اپنے آپ سے واقف ہو گیا اور مرنے کے بعد جو کام میں آئے گا وہ عمل کیا تو وہ عقل مند ہے. حضور کی نگاہ القیس من دان نفسہ وعمل لما بعد الموت. اسی بات یہاں اللہ نے خطاب کیا اے عقل مندو اللہ سے ڈرو. پھر عقل مندوں کی تعریف خود کیا الذین آمنوا، وہ لوگ جو ایمان لے آئے وہ عقل مند ہیں. اب ڈرنے کے بارے میں عقل مندوں کو خطاب تو کیا، لیکن ڈرنے کے واسطے طریقے کا کیا ہے؟ فرمایا قد انزل اللہ الیکم ذکرا، اللہ نے اتارا ہے تمہارے پاس نصیحت. ذکرا سے مراد قرآن. اللہ نے نازل کیا، اللہ نے نازل کیا ہے، اتارا ہے تمہارے واسطے ذکرا یعنی ذریعہ ذکر وہ ہے قرآن. قرآن کو یہاں پہ ذکر کہا اور کئی آیتوں میں ذکر کہا. وَلَقَدْ يَسَّرْنَا الْقُرْآنَ لِلذِّكْرِ، یہاں مراد ہے ذاکر. وَذَكِّرْ فَإِنَّ الذِّكْرَىٰ تَنفَعُ الْمُؤْمِنِينَ، یہاں ذکر سے مراد قرآن سے نصیحت کرنے والا مراد ہے. ایک جگہ کہا فذکر بالقرآن، نصیحت کرو قرآن کے ذریعے سے. ایک مقام پہ فرمایا انا نحن نزلنا الذکر، ہم نے ہی تو اتارا ہے قرآن کو. تو قرآن ذکر ہے اور صاحب قرآن ذاکر ہیں. اسی واسطے آگے صفت آئی ہے رسولن کی، ذکرن رسولن، ہم نے بھیجا ہے تمہارے پاس، اتارا ہے تمہارے پاس نصیحت اور رسول. یہاں شارحین کہتے ہیں جس طرح انزلہ آیا ہے ذکر کے ساتھ، رسول سے پہلے یہاں ارسلہ پوشیدہ مانو، اتارا ہم نے ذکر اور بھیجا ہم نے رسول. یہ ہے مراد. انزلہ کا تعلق اتارنے سے ہے تو وہاں ذکر کے مراتب، اور انزلہ کا تعلق رسول سے نہیں ہے تو وہاں ارسلہ پوشیدہ مانیں گے. ہم نے ذکر کو نازل کیا ہے بذریعہ جبریل قلب مصطفیٰ پر، لہذا وہ ذاکر ہیں، اسی ذکر والے ہیں. تو ایسا رسول جو ذکر والا ہے صاحب قرآن. تو رسول کی یہاں شان بتائی گئی ہے ذکرن رسولا. کہتے ہیں کہ رسولن کی صفت ذکرن ہے جو مقدم لائی گئی ہے. ایسا رسول جو صاحب ذکر ہے، یا ایسی کتاب جو رسول کے ساتھ ہے. تنہا نہ کتاب ہے تنہا نہ رسول ہے. کوئی کہ رسول کو نہیں مانتے صرف کتاب مانتے، کوئی کہتا ہے رسول کو مانتے کتاب نہیں مانتے، نہیں چلنے والا. ذکرن رسولن دونوں ساتھ ہے. کتاب نازل کیا، رسول کو بھیجا. آگے اس کی وضاحت بتا گئی یتلو علیکم آیات اللہ ورسول، تم پر تلاوت کرتے ہیں اللہ کی آیتیں. یعنی جو ذکر ہم نے بھیجا ہے وہ در حقیقت آیات الہی کا مجموعہ ہے، اس کی تلاوت رسول تم پر کرتے ہیں. نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے بہت سے کاموں میں سے تلاوت کتاب سب سے اہم کام ہے. کئی مقام پہ تو آرڈر ملا اللہ کی طرف سے اتلو ما اوحی، جو وحی آئی تلاوت کیجیے. پارہ 21 میں پہلا لفظ یہی ہے. سورہ کہف میں یہی مضمون ہے. یہاں بطور صفت کے تذکرہ ہے. رسول اللہ کی آیتیں پیش کرتے، یتلو علیکم آیاتی. تلاوت کتاب یہ نبی کا عظیم شان کام ہے. اور تلاوت جب آدمی دوسروں پہ کرتا ہے تو ان کو بھی فائدہ ہوتا ہے، ان کو بھی فائدہ ہے. اذا تلیت علیہم آیاتہ زادتہم ایمانا، جب ان پر تلاوت کی جاتی ہے تو ان کے ایمان میں اضافہ ہوتا ہے. جب سننے والے کے اضافے کا یقین دلایا اللہ نے تو پڑھنے والا بھی تو خود سنتا ہے، اس کا بھی تو فائدہ ہوگا، دونوں کو فائدہ ہوگا. تو رسول ذاکر ہیں اور اس ذکر میں تلاوت ہے تم پر اللہ کی آیتوں کی. جن پر اللہ کے نبی تلاوت کرتے گئے ان کا ایمان نہیں تھا تو پیدا ہوا اور تھا تو بڑھتا چلا گیا. جتنی بار قرآن سنتے گئے ایمان میں ذاتی ہوتی چلی گئی. تلاوت کتاب سے مقصد کیا تھا؟ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم اس تلاوت سے کیا مقصد حاصل کرتے اور مقصد کیا حاصل ہوتا؟ لوگ سمجھتے ہیں تلاوت کر لو صرف ثواب ملے گا. ثواب تو بھلوا ہے. بھلوا کس کو بولتے ہیں؟ ہمارے مولانا عاقل صاحب فرمایا کرتے تھے گوشت خریدو گے ہڈی خود آئے گی، اور ہڈی خریدو گے گوشت نہیں آئے گا. ہڈی تو خود آتی. تو ثواب تو خود آتا قرآن کے قریب ہونے کے بعد. قرآن چھوئیں گے، دیکھیں گے، پڑھیں گے، محبت سے اس کی طرف مائل ہوں گے، ثواب ہی ثواب ہے. ثواب میں کوئی انکار ہی نہیں کر سکتا. لیکن حضور تلاوت کرتے تھے صرف ثواب کے واسطے نہیں کرتے تھے. اگلا ٹکڑا دیکھو یتلو علیکم آیات اللہ مبینات. یہ مبینات صفت ہے تلاوت والی آیتوں کی. جن آیتوں کی تلاوت کرتے تھے وہ آیتیں مبینات ہیں، واضح ہیں، روشن ہیں. اس سے کیا ہوتا؟ لیخرج الذین آمنوا وعملوا الصالحات من الظلمات الی النور. یہ ہے اصل مقصد قرآن کا، تاکہ نکالیں الذین آمنوا ان لوگوں کو جو یقین لائے، وعملوا الصالحات اور نیکیوں پر کام کرتے رہے، عمل صالح اختیار کرتے رہے. کہاں سے نکالیں؟ من الظلمات تاریکیوں سے، الی النور نور کی طرف. نور اس کی جمع انوار، مگر واحد نہیں لائے، واحد لائے، جمع نہیں لائے. اور ظلمات ظلمت کی جمع ہے، جمع لائے. کیونکہ نور ایک ہی ہوتا ہے، نور ہدایت، نور الہی، نور ایمان. مرکز نور بھی قلب ہے، کہیں نہیں ہے، اور محل ایمان بھی قلب ہے. تو نور کو واحد کیوں لائے؟ کیونکہ ایک ہی راستہ سچا ہے، وہ اللہ کی طرف جاتا ہے. لیکن گمراہیاں کئی ہو سکتی ہیں، عقیدے کی گمراہی، فکر کی گمراہی، اعمال کی گمراہی، نہ جانے کیسی کیسی گمراہیاں ہیں. ہم کو تو ان کی لسٹ پڑھنا نہیں آتا کتنی گمراہیاں ہیں. لوگ سناتے ہیں تو معلوم ہوتا ہے یہ بھی گمراہی ہے، یہ بھی گمراہی ہے، یہ بھی گمراہی. تو کیسی بھی گمراہی ہو، تمام گمراہیوں سے
نکال کر نور کی طرف لاتا ہے. یہ قرآن کی خاصیت ہے. اس واسطے نبی قرآن کی تلاوت کرتے تھے تم پر. اس نیت سے کبھی کیا تلاوت؟ آج سے عہد کرو اس نیت سے بھی تلاوت کریں گے ہم, تاکہ دوسروں کو ظلمتوں سے نکال کر نور ایمان کی طرف لایا جا سکے. یہ تو یہاں بطور عمل کے, بطور وصف کے تذکرہ ہے. یہاں سورہ ابراہیم پارہ 13 میں تو حکم دیا ہے اللہ نے, کتاب انزلناہ الیک لتخرج الناس من الظلمات الی النور. ہم نے یہ کتاب بھیجی ہے آپ کے پاس تاکہ آپ لوگوں کو ظلمتوں سے نکالیں نور کی طرف لائیں. سورہ ابراہیم کی پہلی آیت ہے. تو معلوم یہ ہوا تلاوت کتاب سے ظلمتیں چھٹتی ہیں, نور آتا ہے. اس کے باوجود لوگ ظلمتوں میں رہنا چاہتے ہیں, نور کی طرف مائل نہیں ہوتے. کیوں؟ اس لیے کہ نفس بہت موٹا ہو چکا ہے. نفس کیا چاہتا ہے؟ آسائش, راحت. اندر آ جاؤ. نفس کیا چاہتا ہے؟ آسائش چاہتا ہے. اس کو کسی حال میں اپنا سکون چاہیے. اس لیے اس مقصد سے لوگ غافل ہیں. مقصد ان کو نہیں معلوم. ثواب تو خود بخود ملے گا. ہر وہ شخص جو تلاوت اس نیت سے کرے گا کہ ظلمتوں سے نکال کر نور کی طرف آئے اور لائے, یہ تو مقصد ہوگا, لیکن ثواب تو ہر حرف پہ خود بخود ملے گا. آپ ثواب کی نیت کریں گے تب بھی ملے گا, نہ کریں گے تب بھی ملے گا. اس لیے سب سے زیادہ اہم بتایا رسول یتلو علیکم آیات اللہ مبینات. تم پر واضح نشانیاں, واضح آیتیں کھول کھول کر نبی تلاوت کرتے ہیں تاکہ نکالیں ایمان والوں کو, یقین والوں کو اور عمل صالح کرنے والوں کو ظلمات سے نور کی طرف. یہ بہت بڑا انعام ہے. اسی آیت سے حضرت شیخ الہند نے اخذ کیا تھا کہ لوگوں کو اب میں صرف قرآن پیش کروں گا. جیل کی تنہائیوں میں سوچ کر باہر نکلے تھے, ساری امت کو قرآن پیش کروں گا کیونکہ امت کی گمراہی دور ہوگی تو اسی نور سے دور ہوگی. اور ان میں جو انتشار ہے وہ اتفاق میں تبدیل بھی اسی سے ہوگا. انتشار کا بھی علاج یہی قرآن, اور لوگوں کے ظلمتوں سے نکال کر ایمان کی طرف لانا یہ بھی ذریعہ قرآن. ان دونوں سے آج امت کا جو طبقہ قرآن سے لگا ہے اس کا شعوری ایمان اس کو مل گیا. اور جو قرآن سے اب تک غافل ہیں ان کو ایمان شعوری نہیں حاصل ہے. باپ مسلمان تھے, ہم بھی مسلمان ہیں, ایسے مسلمان ہیں وہ. آپ یہ کام کیوں کرتے؟ دادا کرتے تھے اس لیے ہم کرتے ہیں, پھپھو نے کہا اس واسطے ہم کرتے ہیں. یہ شعوری اسلام نہیں ہے, یہ بے شعوری اسلام ہے, خاندانی اسلام ہے, موروثی اسلام ہے. شعوری ایمان کیا ہوتا ہے کہ جب اس کو معلوم ہو جائے کہ حقائق کیا ہے, توحید کا مقصد کیا ہے. تو یہ سب کب حاصل ہوگا؟ جب بندہ قرآن کریم کو ظلمت سے نکلنے کی نیت سے پڑھے. اس میں حلال و حرام کیا ہے. اکثر لوگ کہتے ہیں نور روشنی کا نام ہے, ایسا نور جو حق دکھائے, رہنمائی کرے. کم سے کم درجے میں اتنا معلوم ہو جائے کہ حلال کیا ہے, حرام کیا ہے, ہم کیا کریں کیا نہ کریں, ہمیں کیا کرنا چاہیے کیا نہ کرنا چاہیے, ہم کیا کریں تو اللہ راضی ہوں گے اور کیا کریں گے تو ناراض ہو جائیں گے. اتنا معلوم ہو گیا تو بندے کو گویا علم آنا شروع ہو گیا. یہ سب اسی سے حاصل ہوگا. اسی واسطے آگے فرماتے ہیں رب کریم کا ارشاد ہے وَمَن يُؤْمِن بِاللَّهِ وَيَعْمَلْ صَالِحًا. جو شخص اللہ کی ذات پر یقین کر لے اور عمل صالح اختیار کر لے, يُدْخِلْهُ جَنَّاتٍ تَجْرِي مِن تَحْتِهَا الْأَنْهَارُ. داخل فرمائیں گے اس کو اللہ ایسے باغات میں کہ بہتی ہیں اس کے نیچے سے نہریں, خالدین فیہا ابدا, ہمیشہ ہمیشہ اس کے اندر رہیں گے. قد احسن اللہ له رزقا, اللہ نے اس کے لیے رزق کو بہت عمدہ بنا کر تیار کر رکھا ہے. احسنا تیار کیا ہے, بہترین رزق, دنیا میں بھی اور آخرت میں بھی. دنیا میں بھی وعدہ ہے. لوگ سمجھتے ہیں دنیا میں وعدہ نہیں ہے, دنیا میں بھی وعدہ ہے. دنیا بھی تو اللہ کے قبضے میں ہے اور آخرت بھی اللہ کے قبضے میں ہے. جب دونوں اللہ کے قبضے میں ہے تو وہاں دیں گے یہاں نہیں دے سکتے, کیا مطلب؟ ممنوع نہیں. اصل میں لوگوں کو دھوکہ ہوتا ہے ایک روایت سے کہ دنیا قید خانہ ہے مومن کے لیے, اور دنیا سجن للمومن وجنت للکافر. کافر کی جنت ہے, مومن کا قید خانہ ہے. اس روایت کو پڑھ کر کے لوگ کہتے ہیں اچھا کھاؤ مت, اچھا پہنو مت. ایسا مطلب نہیں ہے اس حدیث کا, اچھی طرح سمجھ لو اس حدیث کو. دنیا مومن کا قید خانہ ہے, فاقہ کرنا نہیں کہا اللہ نے. قید خانہ میں قیدی کھانا کھاتا ہے اور قید خانے میں پانی پیتا ہے, سوتا بھی ہے. تو کیا چیز بنا ہے اس کے لیے؟ اپنی مرضی نہیں چلتی اس کی. ہاں جب چاہے ہم کھا لیں گے, جب چاہیں گے فریج کھولیں گے, نہیں. دوسرے کے ماتحت ملے گا کھانا, کھانا بھی ملے گا دوسرے کی مرضی سے, پانی ملے گا دوسرے کی مرضی سے, سونے کا مقام طے ہوگا دوسرے کی مرضی سے. کھانا پینا بند نہیں جائے گا, فاقہ نہیں کریں گے, مرضی چھین لیں گے. مرضی چھین لیا تو قید خانہ ہو گیا. تو دنیا میں مومن کے لیے قید خانہ کیوں ہے؟ اپنی مرضی نہیں, جب چاہیں گے سوئیں گے, کھائیں گے 12 بجے دعوت, صبح سوتے رہیں گے 11 بجے تک, اپنی مرضی ہو گئی. یہ مومن نہیں ہو سکتا. کیوں؟ یہ تو اپنی مرضی چلا رہا ہے. اللہ نے کہا تھا کہ جلدی سو جلدی اٹھو, فجر میں اٹھ کے نماز پڑھو, یہ اپنی مرضی چلا رہا. تو مومن کی پہچان بتا. اس واسطے کہا ہے کہ فجر کی نماز فاسق پر گراں گزرتی ہے, مومن پہ گراں نہیں گزرتی. مومن اٹھتا ہے کھٹاکھٹ, 1 بجے سویا ہے تب بھی اٹھتا, پاؤں لڑکھڑاتے ہیں نیند سے تب بھی اٹھتا. کیوں؟ اس کے دل میں ایمان ہے, اسے جواب دینے کا فکر لگا ہوا, اٹھتا. تو فجر کی نماز کا پڑھنا علامت ایمان ہے, اور فجر کی جماعت اور نماز کا چھوڑ دینا علامت ہے عدم ایمان کی. حضور نے کہا ہے کہ فاسق لوگوں کی پہچان ہے, فساق ہیں جو فجر میں نہیں آتے. ان جملوں کو لوگ سن کر کہتے ہیں بھائی بڑی سختی کر رہے ہیں. سختی ہم تھوڑی کر رہے ہیں, سختی اللہ کا حکم توڑنے والے کر رہے ہیں. جو نبی کا طریقہ چھوڑ رہے ہیں وہ سختی اپنے آپ پہ کر رہے ہیں. ارشاد تو یہ ہے کہ میرا دل چاہتا ہے اذان دلواؤں اور کسی مسئلے پر کسی اور کو مسئلے پر کھڑا کر دوں, اور خود جا کر دیکھوں جو گھروں میں رہ گئے ہیں گھر کو چلا دوں, لیکن بچوں کا, بوڑھوں کا, ضعیفوں کا خیال کر کے چھوڑ دیتا ہوں, کیونکہ ان پر نماز میں آنا فرض نہیں. تو نماز میں نہ آنے والا یہ زیادتی کر رہا ہے اپنے اوپر. ان کے بارے میں وہی سنانے والا تو صرف نقل کر رہا ہے, اگر نہیں سنایا تو کیا چھپ جائے گی وہ بات پہنچے گی. تو فجر کی نماز خاص پہچان ہے, علامت ہے, پابندی کرنا ضروری ہے. ہم نے دیکھا ہے بہت سی مسجدوں میں جہاں مغرب میں 10 صفیں ہو جاتی ہیں, فجر میں 1.5 صفیں ہوتی. کہاں جاتی ہے؟ پورے چوہوں کی طرح چھپ جاتے گھروں میں, پتہ نہیں کہاں چلے جاتے.
اس کی وجہ یہی ہے کہ نفس اتنا غالب آ چکا ہے کہ ان کو نکال کے باہر نہیں لا سکتا. اتنا کمزور ایمان ہے کہ بستر سے اٹھانے کے لائق نہیں ہو. اس کمزوری کی وجہ سے وہ مسجد تک نہیں آ سکتا. کمزور. قد احسن اللہ له رزقا, فرمایا اللہ تعالیٰ نے اس کے واسطے بہترین رزق فراہم کیا ہے, مگر شرط یہی ہے کہ وہ ایمان لائے اور عمل صالح اختیار کرے. ہمیشہ ہمیشہ جنت کے اندر رہے گا. تو دنیا میں آپ کو کھانا پینا بند نہیں ہے. دنیا میں آپ کھا سکتے پی بھی سکتے, لیکن اپنی مرضی سے نہیں, اللہ کی مرضی سے. جنت کیوں ہے کافر کی؟ کیونکہ اس کے پاس کوئی قانون نہیں, اس کے پاس سود بھی حلال ہے, رشوت بھی حلال ہے, اس کے پاس حرام کیا ہے؟ کچھ بھی نہیں. اس کی اپنی مرضی سے چلتا ہے وہ, تو اس کی جنت ہے. ایسا نہیں ہے کہ جنت میں جس طرح صرف مومن کو ملتا ہے, کافر کو ایک قطرہ پانی کا نہیں ملتا ہے, دنیا ایسا ہو جائے گی مسلمانوں کے لیے. ایسا نہیں. اس کی مرضی چلتی ہے, اس کی مرضی خدا کے حکم کے تابع رہتی ہے. یہ فرق ہے. اس لیے اس کے حق میں قید خانہ ہے, اس کے حق میں جنت ہے. اس کا مطلب نہیں کھانا پینا بند, اللہ جہاں بھی کھلاتے وہاں بھی کھلاتے. البتہ دنیا کی نعمتیں کھاتے ہوئے اس کا احساس ہونا چاہیے کہ ہماری نیکیوں کا بدلہ یہیں تو نہیں مل جا رہا ہے. فکر مند ہونا چاہیے کہ آپ اپنے فضل سے اتنی نعمتیں کھلا رہے ہیں, کہیں ہمارے نعمتوں پر احساس دلانا کہیں ایسا تو نہیں ہے کہ ہماری نیکیوں کا بدلہ یہیں مل جا رہا ہے. اس خیال سے بار بار شکر کرنا, بار بار شکر کرنا, تاکہ مزید نعمتیں آتی رہیں اور اللہ خوش ہوتے رہیں.